میرا نام بسام ہے۔ میں ایک غریب اور سادہ انسان ہوں۔ میری زندگی غربت میں گزر رہی تھی، لیکن میرے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ میری دنیا صرف ایک آن لائن گیم تک محدود تھی، جہاں میری ملاقات ایک دوسرے ملک کی لڑکی سے ہوئی۔ وہ نہ صرف بہت امیر تھی، بلکہ بہت نیک دل اور شفیق بھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور وہ محبت لفظوں اور سرحدوں سے بلاتر ہو گئی۔ چونکہ میں ان پڑھ تھا، اس لیے میں نے اپنے بچپن کے دوست نادر سے مدد مانگی۔ میں نے اسے اپنا سب سے قریبی رازدار سمجھا اور اسے کہا کہ وہ میری جگہ اس لڑکی کو پیغام لکھا کرے۔ میں جو کہتا نادر وہی لکھتا اور اس کے جوابات مجھے پڑھ کر سناتا۔ بات اتنی بڑھی کہ وہ لڑکی مجھ سے ملنے میرے ملک آئی۔ میرے گھر والوں نے اس کا بہت استقبال کیا، اور وہ دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی اور مجھے اپنے ملک لے جائے گی، اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی پیغامات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن نادر کی نیت بدل چکی تھی۔ جب اس نے لڑکی کی دولت دیکھی تو اس کے اندر کا لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے میری لا علمی کا فائدہ اٹھایا اور پس پردہ اس لڑکی سے خود رابطے شروع کر دیے۔ اس نے اسے جھوٹ بولا کہ بسام میں ایک دھوکے باز انسان ہے جو صرف تمہاری دولت سے پیار کرتا ہے اور تمہارے پیچھے دوسری لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ظلم کی حد تو تب ہوئی جب نادر نے اسے کہا، وہ تمام خوبصورت باتیں جو تم تک پہنچتی تھیں وہ بسام نے نہیں بلکہ میں نے لکھی تھیں۔ بسام تو ایک جاہل انسان ہے جسے الف بے بھی نہیں آتی۔ اس لڑکی نے صدمے میں آ کر نادر کی باتوں پر یقین کر لیا۔ نادر نے اپنی بیوی اور معصوم بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا اور اس لڑکی کے پاس بیرون ملک بھاگ گیا تاکہ اس کی دولت پر عیش کر سکے۔ نادر کا حسد یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے لڑکی کو ڈرایا کہ بسام کے پاس تمہاری تصاویر اور نجی گفتگو ہے اور وہ تمہیں بلیک میل کرے گا۔ اس خوف میں آ کر لڑکی نے میرے خلاف قانونی کارروائی کر دی، جس سے میری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ آج میں تنہا ہوں، میری ساکھ خاک میں مل چکی ہے، اور جس دوست پر میں نے بھروسہ کیا تھا اس نے نہ صرف میری محبت چھینی بلکہ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ اس کہانی کا سبق بہت کڑوا ہے۔ اپنی زندگی کا قلم کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دو، کیونکہ جو تمہارے الفاظ لکھتا ہے وہی تمہاری کہانی کا انجام بھی لکھ سکتا ہے۔